آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دفعہ پھر چوتھی مرتبہ سی ایمز فائل کی گئی ہیں عمران خان صاحب کے بہاف پر اور ان کی اہلیہ بشریٰ عمران کے بہاف پر. اور ہماری آج جو سی ایم اپلیکیشنز ہیں ان کی جو کانٹینٹس ہیں اور گراؤنڈز جو ہیں وہ پہلے سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کچھ ایسا ٹائم بھی آنے والا ہے جس میں عدالتیں ہمیشہ آن پرائورٹی صرف ضمانتوں کو ہی سنتے ہیں. میرا مطلب رمضان المبارک کے مہینے سے ہے جو کہ 18-19 کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلا رمضان ہے. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ 1 سال سے کوئی بھی کیس ان کا، کوئی بھی ضمانت کی اپلیکیشن، کوئی بھی ہیئرنگ کی پٹیشن نہیں لگی. اور یہ باوجود اس بات کے ہے کہ ہم نے بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، بار بار ہم نے ان پرسن رجسٹرار صاحب کے آفس گئے، چیف صاحب سے خود درخواست کی. القادر کی آپ مثال لے لیں کہ القادر میں اب تقریباً 1 سال اور 1 ماہ ہو چکا ہے کہ القادر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی سسپینشن آف سینٹنس کی آن میرٹس جو فائل ہوئی ہیں اپلیکیشنز ان پہ ایڈجوڈیکیٹ نہیں کیا. 2-3 مرتبہ سرکار بہانے کر کے چلی گئی اور اس کے بعد بار بار اپروچ کرنے کے بعد بھی. سو پروفیشنل لیگل ٹیم کیا کر سکتی تھی اس موقع پہ؟ ایک کے بعد ایک ہم اپلیکیشن فائل کرتے رہے. 561 میں پائل اپ ہوتی گئی، 4 پٹیشنز اس وقت پائلڈ اپ ہیں. اس کے بعد مجبوراً آج سے ایگزیکٹلی 2 ماہ پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خط ڈالا اور اس خط میں تمام ہسٹری اس کیس کی اور ریکویسٹ کہ آفس جو ہے وہ اس کیس کو نہ فکس کرتا ہے نہ اب تک رسائی دیتا ہے. تو اور کوئی آپشن نہیں بچی کہ آپ کو خط و کتابت کے ذریعے آپ کی توجہ حاصل کی جائے اور عمران خان صاحب اور بشریٰ عمران کی پٹیشنز لگیں. آج اس کو بھی 2 ماہ ہو گئے، اس خط کے نتیجے میں بھی یہ کیسز فکس نہیں ہوئے. سو اس وقت سب سے بڑا جو گریونس ہے، ایک سیپریٹ گریونس ہے ادر دین دی میڈیکل کمپلیکیشن، کہ عمران خان صاحب کے کیسز اور ان کی ضمانت کی اپلیکیشن جو ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیسز فکس کرنے چاہیے. سو آج ہم نے جو نئی سی ایم فائل کی ہے اس میں جو آئی کی ان کی کمپلیکیشن ہے اور میڈیکل کے جو گراؤنڈز ان کے سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ ان کے جو کیس میرٹس پر فائل ہوئے ہیں وہ تو فکس ہوں اور وہ آئندہ ہفتے میں، اسی ہفتے میں ٹاپ پرائورٹی پر وہ کیسز فکس ہونے چاہیے. میں بشریٰ عمران صاحبہ کے حوالے سے بھی اسپیشلی بات کرنا چاہوں گا. خواتین کے لیے فیمیل گراؤنڈ یہ ہمیشہ سے، اور 7 سال سزا ہو اور 1 سال سے ایک خاتون بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنے وکلا کے تھرو اپروچ کر رہی ہوں، درخواست کر رہی ہوں کہ میرے کیسز کو لگایا جائے اور ان کیسز کو نہ سنا جائے، یہ بہت کویسچنیبل اور آبجیکشنیبل کانڈکٹ ہے آن پارٹ آف دی فکسنگ برانچ آف اسلام آباد ہائی کورٹ. ان کو فوری بشریٰ عمران صاحبہ کے کیسز جو ہیں، اب 2 کیسز پائل اپ ہو گئے، توشہ خانہ 2 اور ساتھ ہی ساتھ میں القادر جو کہ بہت پہلے سے فائل ہے، یہ کیسز فکس اسی ہفتے کمنگ منڈے کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے. تو ہم نے جو آج ہماری درخواست کا متن ہے اور مین سبجیکٹ ہے وہ ہے ارجنٹ اور امیڈیٹ فکسنگ آف دی کیسز آف مسٹر عمران احمد خان نیازی اینڈ ہز وائف ڈیو ٹو سیورل فیکٹرز. اور ان فیکٹرز میں سب سے بڑا فیکٹر میرٹس آف دا کیس ہے میری نظر میں، کہ کیسز بالکل کھوکھلے ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں. بشریٰ عمران کے لیے کہ وہ خاتون ہیں، رمضان آ رہا ہے، یہ دونوں کے لیے سزائے موت کے کیسز نہیں ہیں، یہ نہ ہی عمر قید کے کیسز ہیں، شارٹ سینٹینسز کے کیسز ہیں. کیسز کی نوعیت کیا ہے وہ بھی سب کے علم ہے کہ اس سے پہلے کتنی سزائیں ہوئیں اور کتنے کیسز میں ضمانتیں ہوئیں. تو جب شارٹ سینٹینس کے کیسز ہوں اور ان کو فکس نہ کیا جائے، یہ بہت کنسرننگ اور ڈسٹربنگ اسپیکٹ ہے. سو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتے، اسی ہفتے عمران خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ فکس کر دے. توشہ خانہ 2 میں بھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر ضمانتوں کی اپلیکیشنز بھی فائل ہو گئی ہیں. اس سے پہلے ان کی اپیلز پینڈنگ تھیں جس پر آفس نے ابھی تک نمبر لگانے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کی. میرے علم میں آیا ہے، ڈائری نمبر ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے کہ کتنی دفعہ
اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا گیا, کتنی اپلیکیشنز ڈالی گئیں, کتنی درخواستیں کی گئیں, اور وہ جو لیٹر لکھا ہے وہ تو آن ریکارڈ ہے ہی. سو امید کرتے ہیں کہ کمنگ ویک از دا ویک جب یہ کیسز فکس ہوں گے اور فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ ان پر ایڈجوڈیکیٹ کرے اور جو انصاف بنتا ہے, جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ مہیا کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب پیورلی آپ نے میڈیکل گراؤنڈ پر پٹیشن فائل نہیں کی ماضی میں ہے, اور میرے کیس میں وہ کبھی بھی مین گراؤنڈ نہیں رہی, مگر یہ تو میڈیکل پہ میں آپ کو بس صرف یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے میڈیکل کا ٹریٹمنٹ از ان دا ویری سیف ہینڈز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اس سے بڑی کوئی کورٹ اور کوئی عدالت ہو نہیں سکتی. چیف صاحب کی کورٹ میں معاملہ ہے, رپورٹ امائکس کی ان کے پاس سبمٹ ہو چکی ہے, وہ اس پہ بڑا سیریس آرڈر دے چکے ہیں, علاج معالجے کی بڑی سیریس ہدایت ہو چکی ہے. عمران خان صاحب نے اس میں ریپیٹڈلی جو بات کہی کہ مجھے جو پیمز ہاسپٹل سے پتہ لگا ہے, پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ان کو یہ بات بتائی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی 15% صرف رہ گئی ہے. یہ موقف کوئی کسی وکیل کا موقف نہیں ہے, نہ یہ میرا انالیسز ہے, نہ یہ ہو سکتا ہے, نہ میں آپٹومالوجسٹ ہوں, نہ میں کوئی آئی سرجن ہوں, نہ میری ریٹنا میں کوئی اسپیشلائزیشن ہے. یہ تو جو انٹرویو میں جو بات رپورٹ ہوئی اور 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے بتایا کہ پیمز ہاسپٹل نے جو عمران خان صاحب کو بات بتائی آن دا بیسس آف ٹیسٹ, الیبوریٹ اینڈ ایکسٹینسو ٹیسٹ کنڈکٹڈ آن ہز آئی, کہ ان کی آنکھ کی بینائی کی یہ صورتحال ہے. تو وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے, میں دوبارہ کہوں گا, ان دا ویری سیف ہینڈز آف دی ایپیکس کورٹ, دی ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان. اس سے بڑھ کے انصاف کہیں سے مل نہیں سکتا ان کے نوٹس میں, اور انہوں نے بھی اس معاملے کو بہت سنجیدہ اور بہت سیریس قرار دیا, اور ٹاپ پرائورٹی پہ اٹارنی جنرل صاحب کو ہدایت دی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا معائنہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, ان سے کروایا جائے. رپورٹ بہت مفصل ہے, ایکسٹینسو ہے, اس میں بہت ساری تفصیلات مینشن ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنے ڈاکٹرز کی انوالومنٹ اس سٹیج پہ جب نگلیکٹ اور نیگلیجنس اور پرماننٹ ڈیمیج ٹو دی آئی کا خدشہ بہت زیادہ ہو, وہ آل دا مور ریزن کہ ان کے پرسنل ڈاکٹرز کی اور پرسنل ٹریٹمنٹ کی ان دی پریزنس آف فیملی ممبرس, ہم نے وہ بھی ریکمنڈیشنز میں وہ بات آ چکی ہے. سو آرڈر از اویٹڈ, مگر وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے, اینڈ آئی تھنک کہ دیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز آلریڈی ٹیکن کیئر آف دی ایشو اینڈ از لوکنگ انٹو دی ایشو. ڈیٹیلڈ آرڈر لائک آئی سیڈ وہ ہم اس کے منتظر ہیں. میرٹس پر عمران خان صاحب کا کیس زبردست ہے, توشہ خانہ میں بھی, القادر میں بھی. میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ جب یہ کیسز فکس ہوں گے, یہ آدھے گھنٹے سے اوپر کے کیسز نہیں ہیں, مگر تبھی آدھے گھنٹے کے کیسز ہوں گے نا جب فکس ہوں گے اور آرگیو کیے جائیں گے اور لگیں گے. تو کیسز چونکہ لگائے نہیں جا رہے, مگر اب آل دا مور ریزن ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں میڈیکل گراؤنڈ تو بات کی بات ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ڈیوٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, کم از کم کیسز کو تو فکس کیا جائے. سو اس ہفتے اسٹارٹنگ فرام منڈے ہم امید کرتے ہیں کہ منڈے کو یہ کیسز, ریگارڈ لیس کہ کس دن کیسز لگ سکتے ہیں یا کس دن نہیں لگ سکتے, ہر کیس کے اپنے حالات ہوتے ہیں. یہ دیکھیں کہ 1 سال سے یہ دونوں میاں بیوی کتنی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کر چکے ہیں اور وہ کیسز نہیں فکس ہو رہے. تھینک یو ویری مچ. ایک چیز سر, ایک چیز صرف ایک چیز, بہت زیادہ کنفیوژن ہے. گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی تھی, آپ نے ابھی یہ بات بھی کی, آپ نے جو رپورٹ دی تھی اس رپورٹ میں یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کو پمس کے ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ان کی 85% جو بینائی ہے وہ جا چکی ہے, اسی طرح ہی؟ جی بالکل. میں دوبارہ یہ کہتا ہوں, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, یہ میری اسپیشلائزیشن نہیں ہے, میرا مینڈیٹ نہیں ہے, میں اس پر کامنٹ پاسبلی کر ہی نہیں سکتا, یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے. تو ہمیں تو جو عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا, میں نے 3-4 مرتبہ ایک بات بتائی ہے ثاقب صاحب, میرے جو رپورٹ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے, کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے, اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری. میں نے 2 دفعہ ایک جملہ پہلے بولا تھا, دا رپورٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. انٹرویو میں انہوں نے کیا بتایا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کو پمز ہاسپٹل نے وہ ٹیسٹ اور ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کی آنکھ کی بینائی 15% ہے. تھینک یو ویری مچ.